اور یہ یاد رکھیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بہت مدد کرتے ہیں اپنے ماننے اور چاہنے والوں کی، بہت مدد کرتے ہیں۔ یہ آج کل بات سو کالڈ انٹلیکچوئلس یا سو کالڈ اوریٹرز یہ اشکالات کرتے ہیں کہ صاحب ہیں تو پردہ غیب میں ہیں، تو ان کے ہونے سے کیا فائدہ، اور کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا مسائل حل کر رہے ہیں، کیا مشکلات حل کر رہے ہیں۔ اچھا، ماضی کی تاریخ میں ذرا سی بیان کر دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حال و مستقبل کی تاریخ کیسے چلتی ہے۔ حالانکہ میری طبیعت اتنی مزمحل ہے کہ مجلس اس وقت پڑھنا جو ہے وہ ایک آزمائش ہو رہی ہے، لیکن جب ممبر پہ آیا ہوں تو چند جملے اور عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ ماضی کی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے جو بھی سیاسی اقتدار کی مسند پہ آیا مسلمانوں میں، اس نے دین میں اور تاریخ دین میں تبدیلیاں کی۔ اور یہ ایک عام سی بات ہے، اب تو کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی اقتدار پہ آتا ہے تو سب سے پہلے تاریخ ہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں۔ جو حضرات تاریخ میں نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں جب بھی کوئی فرعون، جب بھی کوئی نمرود، جب بھی کوئی طاغوت، ابھی طاغوت ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ بانی جمہوری اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انجاز سیاست کی ایک اصطلاح بنا دی، موجودہ سیاست کی ایک اصطلاح بنا دی، طاغوت۔ طاغوت کے معنی یہ ہے کہ جو بھی برسر اقتدار ہو لیکن خدا کی جانب سے نہ ہو، سب طاغوت ہے۔ الفاظ کی تبدیلی سے بہت طرح طرح کی ڈیفینیشنز کوائن کی جا سکتی ہیں، لیکن سادہ سی بات جو سب کی سمجھ میں آ جائے کہ جو بھی اقتدار بڑھ کے خود سے سنبھالے اور خدا کی طرف سے نہ ہو وہ طاغوت ہے۔ تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ جتنے طواغیت ہیں، جب بھی کوئی طاغوت برسر اقتدار آتا ہے تو تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف تاریخ نہیں بلکہ پھر تہذیب پہ اثر انداز ہوتا ہے، پرانی رسمیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے، نئی رسمیں ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ رسموں کی بات کر رہا ہوں، سنت الہیہ کی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ عبادتیں، رسوم شریعت، سنن الہیہ، سنن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، سنن معصومین، یہ ہمیشہ قائم رہیں گی، اور اس لیے قائم رہیں گی کہ یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ انہیں پارینہ رسم پارینہ نہ سمجھیے گا۔ سنن الہیہ اور سنن انبیاء کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک سنت الہی ہے کہ ہر روز مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، روز جاگے دیکھیے مشرق میں سورج کی تجلی، کبھی آپ کو پرانی نہیں محسوس ہوگی، ہمیشہ وہ تازہ رہے گی۔ فطرت کے مناظر ہیں، ان کی تازگی میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ رسوم، سماجی رسوم کی بات کر رہا تھا میں، یا سیاسی رسوم تو بدلتے ہیں، رسمیں بدلتے ہیں، تہذیب بدلتے ہیں، تاریخ بدلتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ ہوا، اور کیا کچھ نہیں ہوا، آپ حضرات تو مسلسل سنتے رہتے ہیں، اور صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اتنی تبدیلیوں کے باوجود اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس سے پہلے ایک دو بار اور کہا ہے کہ ہر آنے والے صاحب اقتدار نے حضرت علی کے تمام تر فضائل کو چھپانے کی کوشش کی، ائمہ اہل بیت کی خدمتوں اور فضیلتوں اور منقبتوں کو چھپانے کی کوشش کی، پھر بھی آج غدیر بھی زندہ ہے، کربلا بھی زندہ ہے۔ اس لیے اگر ہم اسے تاریخ کا معجزہ کہیں تو یہ کوئی مبالغہ آمیز تعبیر نہیں ہوگی۔
ایک منارہ نور ہے غدیر، اور ایک منارہ ہدایت ہے کربلا۔ سب نے مٹانے کی کوشش کی، پھر بھی برقرار، اور پھر بھی آج بھی وسیلہ